نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز و مکرم سامعین، قربانی دینے والے احباب پہلی ذی الحجہ سے قربانی دینے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ حکم ایک حدیث جو کہ مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی دینے والا پہلی ذی الحجہ سے قربانی دینے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس حدیث کی بنیاد پر فقہا نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ عمل محض مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، ایسا کیوں کرنا چاہیے، اس کے متعلق فقہا نے لکھا ہے چونکہ حجاج کرام حج پر ہوتے ہیں تو وہاں بال اور ناخن نہ کاٹنا ان کے لیے ہے، تو اسی لیے قربانی دینے والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، کیونکہ حاجیوں پر جو رحمت الہی، رحمت خداوندی نازل ہو رہی ہے وہ ان کی مشابہت کرنے والے یعنی قربانی دینے والوں پر بھی نازل ہو جائے۔ معزز سامعین، اب یہاں ہمیں دو مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی دینے والا ہے اور اس کی پہلی ذی الحجہ شروع ہو چکی اور وہ اپنے بال یعنی مونچھ، بغل کے بال، زیر ناف وغیرہ یا ناخن وغیرہ کی صفائی کیے ہوئے اس شخص کو 40 دن یا 40 دن سے زائد ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پہلی ذی الحجہ کے شروع ہو جانے کے بعد بھی اپنے بال وغیرہ کو کاٹے۔ اگر نہیں کاٹے گا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی دینے والا ہے اور پہلی ذی الحجہ شروع ہو چکی تو وہ شخص غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر اپنے بال یا ناخن وغیرہ 40 دن نہ ہونے کے باوجود بھی کاٹ لے تو اس نے یعنی اس کی قربانی پر یہ عمل کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ اب میرا قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ میں نے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ دیے ہیں، تو کیا مجھے قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا، اب میں قربانی دیوں گا ہی نہیں، یہ سمجھ لینا غلط ہے۔ ایسے شخص کی بھی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔